إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان، اس کی حمد، اسی کی تمجید، اسی کی کبریائی، اسی کی بڑائی جو کہ تمام آسمانوں کو سنبھالے ہوئے ہے اور تمام زمینوں کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہوں اس ذات اقدس پر جو سراپا رحمت للعالمین بن کے آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم 18واں دن، یا یوں سمجھ لیجئے خلافت راشدہ کا 18واں سال، اب صرف ہمارے پاس وہ عشرہ شروع ہونے کے لیے 2 دن باقی رہ گئے ہیں، جس کے لیے اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کمر باندھ لیتے تھے عبادت کے لیے۔ اب اس حدیث میں سب سے اہم بات وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تیاری کرنا اور خصوصیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے لیے تیاری کا حکم دینا۔ ہم سے پوچھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کچھ کیا کم عبادت کیا کرتے تھے جس کے لیے خاص الخاص حضرت اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کمر کس لیتے تھے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پہلے سے ہی کیا کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے کہ جو کہ خصوصیت کے ساتھ اواخر عشر میں کمر کس لینے کا لفظ اماں عائشہ روایت کر رہی ہیں، تو بہت بڑی خصوصی بات ہوگی، ورنہ سراپا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہی عبادت کرتے تھے۔ ان کا کھانا عبادت، ان کا بیٹھنا عبادت، ان کا سونا عبادت، ان کی جنبش عبادت، ان کی حرکت عبادت، ان کا مسکرانا عبادت، ان کا رونا عبادت، ان کا غم عبادت، ان کی خوشی عبادت، ہر چیز عبادت، سراپا عبادت۔ پھر اس کے علاوہ راتوں میں بہت کم سویا کرتے تھے اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دعوت، اس اسلام کو لے کے اپنے آپ میں جد و جہد میں مصروف رہتے تھے۔ تو آخر زندگی کے کون سا ایسا وقت تھا جہاں پر کچھ بیکاری یا کچھ اضافہ یا کچھ کیا ہے ایسی آرام جو کہ آ کر شریعت میں جواز نہ رکھتی ہو جو اللہ کے رسول کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس کے لیے خاص لفظ استعمال کرنا اور اماں عائشہ کا یہ کہنا کہ اواخر عشر میں آخری 10 دنوں میں عبادت ہی کے لیے کمر کس لیتے تھے، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو عبادت معاملات کے ہو سکتے ہیں، جو عبادات انفاق کے ہو سکتے ہیں، جو عبادات تمہارے ہاتھ سے عملی طور پر انجام دینے کے ہو سکتے ہیں، وہ سب ایک طرف، سوائے جو کہ خالص اللہ کی عبادت کے معنی میں جو عبادت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتے تھے، یعنی رات کی نمازیں، رات کی تہجد، رات میں تسبیح و تہلیل، رات کے اندر ذکر و الہی، اور دن کا روزہ، اور دن میں روزہ نہیں بلکہ اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو مخصوص طور پر، اعتکاف کا نام کیا ہے؟ اعتکاف نکلا ہے کہاں سے؟
اعتکفا اس سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے چمٹ جانا۔ عاکفون یہ لفظ استعمال ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کہ چمٹ جانے کو کہتے ہیں، یعنی اعتکاف کا مطلب وہ ہے کہ سب دنیا سے کٹ کے اللہ کی مسجدوں سے نہ نکلنے کی ایک طرح کا وعدہ کر لینا، اور ایک مدت تک کے لیے مسجد کو اپنا آپ بنا لینا، اپنا سب کچھ وہیں مسجد کے اندر باہر نکلنے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال میں کبھی نہیں چھوڑا۔ تو ایک دن میں اور رات میں عبادات کا یہ مرحلہ اس حد تک قوی ہوتا تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ کمر کس لیتے تھے اور خود بھی اٹھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ تو اب وہ دور شروع ہونے کے لیے ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں، بلکہ یہ 18 ہو گیا، تو یوں سمجھیے کہ 19ویں ایک رات باقی ہے اور 30ویں رات باقی ہے۔ 21ویں رات، کیونکہ رات پہلے آتی ہے تو 21ویں رات سے وہ عشرہ شروع ہے، تو یہ 20 دن تو یوں لگتا ہے ابھی چاند دیکھے بیٹھے اور 18 میں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہمارا تجربہ ہے، آخری جو 10 دن ہوتے ہیں نا وہ ان 20 دنوں کے مقابلے میں اور تیزی سے گزرتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے پلک جھپکتے گزرتے ہیں۔ 21ویں تاخرات آپ سمجھیں گے بہت جلد 29ویں آئے گا، پھر اس کے بعد رمضان الوداع، اور ایک دن میں آپ کو کیا ہے معاملہ پورا ختم، اور عید کے بعد تو آپ چاہ کے بھی اگر رکھیں گے تو یہ منظر تو نہیں ملے گا جو رمضان میں ملتا ہے۔ اگر آپ کبھی کبھی کیا ہے احساس ہے آپ کو، کر کے دیکھیے، رمضان کے 30 روزے کے مقابلے میں اور تراویح میں ایک جوز سن کر کھڑے ہو کر سننے کے مقابلے میں کبھی عام دنوں میں ایک روزہ رکھ کے دیکھیں کتنا بھاری لگتا ہے، اور اپنے آپ کو نماز عشاء کے بعد 1 گھنٹہ عبادت میں مصروف رکھ کے دیکھیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کرنے والا اگر کمر ہمت باندھ لے کر سکتا ہے، لیکن بہت ہی اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک روزہ بھی اگر زائد رکھنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی خصوصی عنایات اور رحمت جو برساتا ہے، اس کا مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کس و ناکس معمولی انسان بھی بڑے آرام کے ساتھ 14 گھنٹے کا روزہ رکھ لیتا ہے اور 1 گھنٹہ عبادت میں کیسے بھی صرف کر لیتا ہے، اور یہ ایڈیشنل چیزیں اس کا ایک معمول سا بن جاتی ہیں جو کہ وہ عام دنوں میں 1 دن کے لیے بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ روٹین کی زندگی میں نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ دیتا ہے وہ قوت، تو یاد رکھیے اس کو جو پایا وہ پایا، جو محروم ہوا وہ محروم ہوا۔ تو اس حیثیت سے ہمیں سب سے زیادہ متنبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سے دن پھسلتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے اسلاف کے یہ اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ زندگی کو یوں سمجھو جو کہ ایک برف بیچنے والا سمجھتا ہے، وقت گزرنا اس کے لیے سب سے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اسلاف تو یہ لکھے ہیں کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے اس زندگی کی قیمت جانا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو اس سے برف خرید لو جس کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا برف اور تجارت اور قیمت مٹتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی وقت گزرے گا گھلے گا۔ اس زمانے میں فریج تو نہیں تھا کہ رکھ رکھ کے اور کر لیں گے، بڑی مشکل سے برف بنتا تھا، اور وہ برف جیسے جیسے جلدی لے لیتے لوگ تو ویسے اس کا پیسہ بنتا، جیسے ہی دیر کرتے اس کا پیسہ میں تبدیل ہو جاتا۔ تو وہ چیخ رہا تھا کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے جو کہ وقت کے ساتھ دھل رہا ہے، اے لوگوں مجھے مدد کرو کہ فوری طور پر لے لو۔ تو اسلاف کہتے ہیں اس سے میں نے اپنی زندگی کا اندازہ لگایا کہ ہماری بھی زندگی اصل میں ایک برف کے تودے کے مانند ہے کہ تمہارا دن کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ تمہاری زندگی کو دھو رہا ہے، تمہاری زندگی کو دھو رہا ہے، اور بہت جلد تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ختم، اور برف بیچنے والے کی طرح پورا برف پانی ہو جانے والا اور تم مٹی ہو جانے والے ہو۔ پھر اس کے بعد ہاتھ پیر مارو، تمہیں کچھ نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس کو جمع کر لو، اس کو استعمال کر لو۔ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، لیکن گیا ایک لمحہ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ وقت تو بہت دور کی بات ہے، 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہے، 1 لمحہ 1 سیکنڈ بھی ہاتھ نہیں آتا واپس۔
اگر آپ کروڑوں کروڑ ڈالر کیا ہے خرچہ کر کے اس کو لینا چاہیں تو اللہ نے یہ رمضان دیا اور رمضان میں 18 دن گزر گئے اور ہمیں معلوم ہی نہ ہوا. اب ہمارے پاس صرف 2 دن باقی ہیں اور اس کے بعد وہ عشرہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی عبادات کرتے تھے. تو مسلمانوں اس کو ذہن میں رکھو، حد سے زیادہ اپنے آپ کو اسلامی معاملات اور اسلامی احکام اور عبادات میں گزارنے کی کوشش کرو. ان 10 دنوں میں تقریباً یوں سمجھو کہ اپنے ہر معاملے کو قفل بند کر لو. کہو کہ یہ 10 دن گزر جائیں پھر ہم دیکھیں گے. کوئی تجارت کی جھنجھٹ ہے، کہو کہ یہ 10 دن گزر جائیں پھر دیکھیں. کسی مسئلے پہ گفتگو کرنا ہے، کہو کہ 10 دن گزر جائیں پھر دیکھیں. کوئی میٹنگ کرنی ہے، کہو کہ ہم ایک 10 دن گزار لیں گے پہلے، اس کے بعد دیکھیں گے. اپنے آپ کو یوں تیار کرو اور یوں یکسو ہو جاؤ اپنے آپ میں کہ تمہیں کوئی پریشانی دنیاوی نہ رہے اور تم صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنے وقت کو صرف کرنے کا خیال کر لو. تو غرض کے خلافت راشدہ کا آج کا 18واں سال، ہجرت کے لحاظ سے 28واں سال ہم پہنچ چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی میں ہم جب تک اس خلافت راشدہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو باریک بینی سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو آگے آنے والے احوال بہت ہی آسان ہو جائیں گے. جس طرح میں نے حضرت عمر کے دور خلافت میں خاکہ پیش کیا کہ خلافت کیسے حضرت عمر نے اس کو مینٹین کیا اور ان کا عدل کیا تھا، کس حیثیت سے سب پہ بھاری تھے، وہ ان کا سب سے اہم چیز تھا وہ رعب دبدبا. حضرت ابو بکر صدیق کو جیسا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، نہ انہوں نے دنیا کو چاہا نہ دنیا نہ ان کو چاہا، بس وہ پاک صاف دامن جھڑک کے اڑ گئے اس دنیا سے. مسئلہ یہ ختم. 2.5 سال کا بھی عرصہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا دیا. لیکن حضرت عمر کی سب سے بڑی بیوٹی کیا تھی؟ انہوں نے تو ہرگز دنیا نہ چاہا لیکن دنیا نے ان کو چاہا. بہت دنیا آئی جس کو وہ رونتے ہوئے گزر گئے، ایسے ہی گزرے جیسے کیا ہے دامن جھٹک کے یہ بھی نکل گئے. بہت مرتبہ پھسلانے کے لیے، بہت مرتبہ انہیں کیا ہے اس میں سے ڈگمگانے کے واقعات ان کے سامنے آئے، لیکن انہوں نے پرکا کی بھی حیثیت نہیں دی اور اس چیز کو کیا ہے وہیں پہ رکھا جہاں پر پہلے دن بیٹھے تھے. اسی وجہ سے آخری زمانے میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں عمر کی زندگی میں ایک لمحے کے طور پر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. عمر 10 سال پہلے جو کھانا کھاتا تھا وہی کھاتا ہے، عمر 10 سال پہلے جو پہنتا تھا وہی پہنتا ہے، عمر 10 سال پہلے جس تنگ دستی میں زندگی گزارتا تھا وہی گزار رہا ہے آج بھی، جبکہ اتنی بڑی سلطنت تھی. تو یہ دونوں یوں نکل گئے کہ نہ دنیا نے ان کو متاثر کیا نہ یہ دنیا سے متاثر ہوئے، اور عوام بھی سب سے زیادہ وہاں پر ان کے حکم سے زیادہ ان کا رعب چلتا تھا. کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے آگے زبان کھول سکے. میں آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں. حضرت عبداللہ ابن زبیر، میں نے کل واقعہ بتایا تھا کہ بہادری کے ایک نشان تھے پورے وہ، اور نوجوانی کا اس وقت زور تھا. حضرت عمر کے خلافت میں تو اور نوجوان رہے ہوں گے، حضرت عثمان کے خلافت میں تقریباً 25 سال کے لگ بھگ تھے، تو حضرت عمر کے خلافت میں تقریباً 18-20 سال کے قریب کڈیل نوجوان، اور وہ بھی کون؟ حواری رسول کے بیٹے. تو یہ اور چند اور بھی چھوٹے بچے، اسی نوجوانی کے بچے 15, 13, 16 سال کے گلی میں کیا ہے کھیل رہے تھے. حضرت عمر جیسے ہی گلی میں گزرے، جتنے بچے ان کے ساتھی تھے سب کے سب چھپ گئے، بھاگ گئے، اپنے اپنے گھروں میں کیا ہے گھس گئے، اور حضرت عمر آنے بھی ابھی نہیں پائے تھے، اس کے اندر اندر چلے گئے. ایک ہی بچہ کھڑا ہوا تھا، جو کھڑا ہونے والا بچہ تھا وہ عبداللہ ابن زبیر تھا. جب وہ قریب آئے تو حضرت عمر نے مسکرا کے پوچھا، اچھا سب تو بھاگے، سب تو بھاگے، تم نہیں بھاگے؟ کہا کہ امیر المومنین، نہ میں ڈرپوک ہوں نہ میں نے کوئی خطا کی ہے، میں کیوں بھاگوں؟ وہ بچہ بھی بڑا ذہین تھا اور بڑا بہادر بھی تھا. انہوں نے جواب دیا، یا تو مجھے خوف لائق ہے، نہ میں نے کوئی خطا کی ہے کہ آپ سے ڈر کے بھاگوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں کیوں بھاگوں؟ تو حضرت عمر مسکرا پڑے اور ان کی بہادری پہ شاباشی دی.
لیکن عام ماحول حضرت عمر کا یہی تھا کہ جہاں سے گزرتے رعب دبدبے کی وجہ سے اچھے اچھے کی زبان چلتی نہیں تھی، اچھا کچھ بولنے کی کوشش کر کے منمنا کے رہ جاتا تھا۔ حضرت عمر کے سامنے مدعا پیش کرنا معمولی انسانوں کی بات نہیں تھی، پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ یہ رعب و دبدبا اتنا زیادہ تھا کہ اس حیثیت سے کوئی فتنہ باز اور کوئی ایسا جو کہ کچھ فتنہ کرنا چاہتا ہو، کچھ مینجمنٹ میں دخل اندازی دینا چاہتا ہو خلافت میں، اس کی ہمت تو کیا، اس کی کیا ہے، اندر تک اس کے اندر دہل جاتے تھے، اس کے پرزے حل ہو جاتے تھے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر کے پاس میں کروں یہ کام۔ اس حیثیت سے خلافت میں استحکام پیدا ہو گیا، اور حضرت عمر کی ایک ایک بات کو سرم و انحراف کے بغیر مانا جانے لگا۔ اس رعب دبدبے سے حضرت عمر نے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بالکل صحیح، لیکن ان کی خلافت میں کوئی کچھ بات کرنے کا متحمل ہی نہیں تھا۔ اس حیثیت سے یہ سلطنت آگے بڑھی، حضرت عثمان غنی کے پاس آئی۔ لیکن جب عثمان غنی کے پاس آئی تو ٹوٹل ماحول چینج ہونا شروع ہو گیا۔ ایک تو وہ بڑے صحابہ نہیں رہے جو بدریین تھے یا احد کے میدان میں تھے، یا وہ بزرگ صحابہ تھے، ایک ایک کر کے وفات ہو رہی تھی ان کی۔ ابو عبیدہ جیسے امین نہیں رہے، معاذ ابن جبل جیسے صادق نہیں رہے، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ نہیں رہے۔ اب جو چھوٹے بچے صحابہ تھے وہ بڑے ہو رہے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سلطنت اس تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ نت نئے مسلمان اندر داخل ہو رہے تھے جن کی تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ نئے نئے مسلمان تھے، ان کو زیادہ نہیں معلوم تھا، بس انہوں نے فتح دیکھی، عدل دیکھا، ایمان دیکھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد اس نہج سے ان کی تربیت کرنا اور ان کو اونچا کرنا، اس حیثیت سے وقت نہیں تھا۔ تو سلطنت تو بڑی ہو گئی، عموم ہجوم تو ہو گیا، لیکن ان کے اندر خالص مسلمانوں کا اور وہ تربیت یافتہ مسلمانوں کا معاملہ جو کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ تیسری طرف حضرت عثمان کا وہ رعب دبدبا نہیں تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب دبدبا تھا۔ یہ تینوں چیزیں ایسے سلطنت اسلام میں شروع ہوئے کہ جس سے بہت سا فرق ہو گیا۔ بہت سے نمونے وہ نہیں تھے جو دراصل پہلے حضرت ابو بکر و عمر کے نمونے تھے۔ سب سے پہلے کھیل تماشا حضرت عثمان غنی کے دور میں شروع ہوا۔ اس زمانے میں ایک نوجوان، یا یوں سمجھیے ایک خالی فرصت والا انسان، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی غلط مشغلے میں اپنے آپ کو گزارے۔ تو آپ پوچھیں گے پوری سلطنت میں کیا صرف اور صرف تسبیح کرنے والے ہی موجود تھے؟ ایسے تو نہیں تھا، لیکن پوری سلطنت میں ایک رعب تھا جس کی وجہ سے لوگ یا تو نمازیں پڑھتے، یا تو اپنے اہل و عیال کو مینٹین کرتے، جاب کرتے، کام کرتے، بزنس کرتے، یا نہیں وقفہ بچت ہو جاتا تو بہت زیادہ ان کی تفریح صرف اتنا ہوتی کہ کبھی کبھی محفلوں میں بیٹھ کے اشعار گا لیتے یا ایک دوسرے کی کہانی سن لیتے۔ یہ بھی کبھی معلوم ہوتا حضرت عمر کو تو حضرت عمر ڈانٹتے کہ ایسی محفلیں نہ بناؤ کہ میری محفل تیری محفل، اس سے تفرقہ پڑے گا۔ کہتے کہ محفل بنانا ہی ہو تو سب مل کے محفل بناؤ، سب کو سب کی محفل میں آنے جانے کی اجازت ہو، کہ بڑے لوگوں کی محفل، فلاں کے نام سے محفل، فلاں کے دوست کی پارٹی، فلاں کے دوست کی پارٹی، ایسے کبھی سننے میں آتا۔ حضرت عمر وہاں خود پہنچتے اور کہتے کہ یہ چیز آج تو کوئی نہیں ہے لیکن آگے چل کے تفریقے کا سبب بنے گی، ایسے تم محفل نہ بناؤ، محفل یوں بناؤ کہ ہر کوئی آئے ہر کوئی جائے، کسی کے خاص نام کی کوئی محفل نہ بناؤ، یا مسلمانوں متفق رہو۔ بہت زیادہ اور زیادہ کچھ چیزیں ایڈ کر لی جائیں تو وہ جو صحابہ بچپن کے تھے انہوں نے جب اپنی منزل کو پہنچا، نوجوانی کی منزل کو، تو ان کے اندر ایک ٹیلنٹ پیدا ہونا شروع ہوا، کیونکہ یہ بچپن سے اب ایسے زمانے میں مسلمان ہوئے جب کہ ان کے گھر کے اندر بھی اسلام آ چکا تھا، تو گویا کہ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ تو ایسی حالت میں اماں عائشہ ہیں، اللہ کے فضل سے ام رومان بھی پہلے والدہ تھی،
وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، ابو بکر صدیق بھی اسلام قبول کر چکی تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ پیدا ہوئی تو انہوں نے زمانے جاہلیت ہی نہیں دیکھا، اپنے گھر کو جب بھی آنکھ کھولا انہوں نے کیا ہے توحید ہی دیکھا۔ ایسے بہت سے وہ تھے جو اس وقت جوان اور بڑے تھے، تو اپنے 15 سال کا، اپنے 20 سال کا، اپنی جوانی کا جو حصہ بڑے صحابہ سے علم لینے میں گزارا، اب وہ مستند اور اس کے ساتھ ساتھ مستحکم دلیل والے بن گئے، اور ان کی الگ الگ سیٹیں قائم تھیں، باقاعدہ ان کے عہدے قائم تھے، ان کے حلقے قائم تھے۔ ابن عباس جیسی شخصیت، ابن عمر جیسی شخصیت، حسنین کریمین جیسی شخصیت، اسی طرح اماں عائشہ جیسی شخصیت، ان سب کے الگ الگ بڑے بڑے حلقات تھے جہاں پر آ کے لوگ جو نئے نئے، یا یوں کہ حدیث کے لیے کوئی خاص اپنے آپ کو سوچتا کہ میرے پاس حدیث سیکھنے کا ٹیلنٹ ہے تو میں ان کے پاس جا کے پڑھوں، میرے پاس فقہ سیکھنے کا ٹیلنٹ ہے میں عبداللہ ابن عمر کے پاس جا کے پڑھوں، میرے پاس قرآن سیکھنے کا ٹیلنٹ ہے میں ابن مسعود کے پاس جا کے پڑھوں، میرے پاس کیا ہے سوال جواب سے کیسے لوگوں کو کیا ہے بتایا جا سکتا ہے، سوال جواب سیکھنے کا ٹیلنٹ ہے میں اماں عائشہ کے پاس جا کے پڑھوں۔ تو اپنا ٹیلنٹ جو کچھ بھی بیکار مصروفیت یا جو بھی وقت نہیں ملتا اس سے زیادہ وہ دراصل دروس اور الحقات میں اپنے آپ کو کور کر لیتے۔ ابن عباس کا تو یوں معاملہ تھا کہ ہر دن کا ایک درس ہوتا تھا، ہر دن کا ایک درس، یعنی 7 دن ہیں تو 7 دنوں میں وہ تقریباً 6 ٹاپک پہ الگ الگ گفتگو کرتے تھے، ہر دن، ایک دن نہیں کرتے تھے۔ اسے بھی متمنی تھے لوگ کہ آپ اس دن بھی درس دیں، تو حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو لوگ ریگولر دین پاتے ہیں ان کے لیے کبھی کبھی وقفہ بھی دو ورنہ وہ اچاٹ ہو جائیں گے، ہر دن کا درس کہیں تمہیں اچاٹ نہ کر دے، اس وجہ سے میں ایک دن گیپ دیتا ہوں، ورنہ 6 دن ان کا پروگرام ہوتا تھا اور ہر دن نئی ٹاپک پہ ہوتا تھا، پرانی ٹاپک پہ نہیں۔ ایک دن انہوں نے کیا ہے زبان کے اوپر لیکچر دیا گرامر، دوسرے دن تاریخ کے اوپر لیکچر دیا، تیسرے دن قرآن کی تفسیر پہ لیکچر دیا، چوتھے دن حدیث پہ لیکچر دیا، 5ویں دن فقہ پہ لیکچر دیا، 7ویں دن، 6ٹھے دن مغازی پہ جو جنگ ہوئے تھے بدر سے لے کر حنین تک اس پہ لیکچر دیا، ایسے الگ الگ، اور ہر ایک بار اعلان ہوتا تھا بھائی آج درس ابن عباس کا یہ موضوع پہ ہے، جن لوگوں میں یہ دلچسپی ہے وہ سامنے آ جائیں، بقیہ چلے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ گھر بھر کے گلیاں بھر جاتی تھی، اور جب پھر دوسرے ٹاپک پہ آتے تھے تو دوسرے ٹاپک کا اعلان ہوتا تھا تو وہ لوگ جاتے اور اتنے ہی لوگ آ کے پھر بیٹھ جاتے۔ اس حیثیت سے مسلمانوں کے اندر کوئی ایک برائی نہ ایک اپنے طور پر مصروفیت کے لحاظ سے کوئی مشغلہ جو کہ دینی نہیں تھا ڈھونڈنے کا موقع ہی نہ ملا، لیکن جب سلطنت وسیع ہو گئی اور مسلمانوں کو بیٹھے جگہ بے تحاشا پیسہ بھی آنے لگا، اور حضرت عثمان غنی نے وہی سسٹم رکھا ہوا تھا جو حضرت عمر نے رکھا، یعنی ان کو وظیفہ دینا، سلطنت خود پیسہ دیتی تھی زندگی گزارنے کے لیے، کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور پیسہ بھی جب مال غنیمت بہت زیادہ آنے لگا تو پیسہ بھی بہت زیادہ دینے لگے۔ تو اس حیثیت سے تھوڑی سی بیکارگی جب آئی تو نوجوانوں میں سب سے پہلا کھیل اگر ہم دیکھتے ہیں جو کہ برائی کے لحاظ سے ابتدا ہوا، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہے پرندوں کو اڑانا، جو آج بھی ہے، پرندوں کو لڑاتے ہیں، اور کیا مرغا کی لڑائی، اسی طرح کیا ہے ہمارا جو بیل کا ایک مسئلہ ہوا تھا نا، گائے کو لڑانے کا مسئلہ، یہ قدیم ہے، یہ قدیم ہے، یہ پوری سلطنتوں میں رہا ہے، لیکن اسلامی سلطنت میں ایک برائی کی حیثیت سے پہلا کھیل جو اٹھا وہ یہی کھیل تھا، جس میں کیا کرتے تھے نوجوان بچے پرندوں کو پالتے تھے، اور پرندے جب آ کر اس قابل بن جاتے اڑنے کے تو تمہارا پرندہ میرا پرندہ، پھر نشانہ بازی لگائی جاتی کہ اس پرندے میں کون زیادہ کیا ہے جنگجو ہے اور کون کس پرندے کو قتل کیا یا مارے گا یا بٹھائے گا۔ اس حیثیت سے کیا ہے یہ مشغلہ ٹرن ہوا نوجوانوں کے درمیان، یہ بیکارگی کا وقت صرف کرنے کا ایک بہانہ بنا۔ حضرت عثمان نے پہلے سے ٹوکا اس کو کہ یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، اس میں مت اپنے آپ کو ملوث کرو، لیکن آخر کار جب ٹوکنے سے کام نہیں چلا تو انہوں نے حکم دے دیا کہ کسی پرندے کے پر نہ رہیں۔ جو بھی یہ کھیل مشاغل کے واسطے یہ پرندے لیتے تھے، حضرت عثمان حکم دیتے تھے کہ ان پرندوں کے پروں کو کاٹ دو، یہ اڑ ہی نہ سکیں، اگر یہ اڑ نہ سکیں گے تو پھر کھیل بھی نہیں بن سکتا۔
تو اس طرح کیا ہے تبدیلی کے اندر اندر حضرت عثمان غنی نے پھر راہ پر لانے کی کوشش کی، اسی طرح کیا ہے کوئی بھی کام حضرت عثمان کرتے تو ان کی رحمدلی مشہور تھی، حضرت عمر کے مسئلے میں ان کا رعب دبدبہ مشہور تھا، تو لوگ کیوں کیا کس کے لیے یہ سوال نہیں کرتے تھے، حضرت عثمان کرتے تھے تو بے دھڑک سوال کرتے تھے، ہر ایک کا جواب تو سلطنت نہیں دے سکتی تھی، اتنی بڑی سلطنت ہے۔ اسی وجہ سے سمجھیے کہ جب بھی کوئی مینجمنٹ آپ کو کوئی حکم دے اور اس میں آپ کو دخل اندازی کرنا نہیں ہے تو خامخواہ نہیں بولنا کہ یہ کئی کو کرتے وہ کئی کو کرتے، اسی سے فساد رونما ہوتا۔ ایک سوئی کے ساتھ مان کے چلیں گے تو آرگنائزیشنز کو بھی اس سے بہت بڑا فائدہ اور تم کو بھی بہت بڑا فائدہ۔ جب تک یہ سوالیہ انداز نہیں اٹھا تب تک امن میں تھا۔ حضرت عثمان غنی کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ چیز رعب دبدبہ نہیں تھا، رحم دلی زیادہ غالب تھی، تو لوگ ان سے سوال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ مسجد نبوی کی توسیع ہو جائے اور بہت بڑی جگہ لے کے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ مسجد نبوی کو اور بڑا کر دیا جائے، تو انہوں نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو بلاؤ، الصلاۃ جامعۃ کا پکارا کرو، سب آئیں گے اور میں مشورہ کروں گا۔ تو وہاں مروان بن حکم تھے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر نے توسیع کی تھی تب کبھی کوئی مشورہ ہوا تھا؟ انہوں نے بغیر مشورے کے حکم دیا تھا، توسیع ہو گئی، اور آج مسجد نبوی کے مشورے کے لیے توسیع کے لیے آپ مشورے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چپ بیٹھ، کہ اصل میں کیا چھوٹے بچے کے بالمقابل تھے حضرت عثمان کے خاندان میں، انہوں نے کہا کہ چپ بیٹھ، میں حضرت عمر کا سا دبدبہ کہاں سے لاؤں؟ وہ رعب دبدبہ اور تھا، یہاں میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ کرے تو کیا ہے، ان پر سوال اٹھنے کے انداز میں نہیں تھے لوگ، لیکن میرے پاس سوال زیادہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو میں اس کے لیے مشورہ چاہتا ہوں۔ تو اس حیثیت سے لوگوں کا جب مزاج بگڑا تو یاد رکھیے فتنے وہیں انداز سے شروع ہونا ہو۔ اب دیکھیے پہلی چیز جو آئی، میں نے بتا دیا کھیل ہمارے اندر نوجوانوں میں آیا، وہ کھیل کیا تھا؟ اس طرح کے پرندوں کو اڑانا، اور غیروں کے اندر جو اسلامی سلطنتیں بن چکی تھی انہیں دھیرے دھیرے معلوم ہوا کہ اب وہ خلیفہ نہیں رہے جو خلیفہ عمر تھے، تو ان کے اندر بھی کیا ہے فتنے فسادات پھوٹنا شروع ہوئے، بغاوتیں ہونا شروع ہوئی، جگہ جگہ بغاوت، جگہ جگہ وہاں کی کمیونٹی خود اٹھ کے کیا بولتی تھی، یہ لوگ باہر سے آ کے فتح کر لیے، آپ لوگ جمع ہو جاؤ ہمارے خلاف اور ہم مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ایسے دو تین جگہ پیش آیا۔ تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا وہ کیا تھا؟ خود مسلم ممالک کے اندر آپ نے جو امیر بھیجا ہے حضرت عثمان، کوئی لیٹر لکھتا خلیفۃ المسلمین یہ امیر برابر نہیں، ابھی وہ 6 مہینے نہیں ہوتے وہ امیر آ کے پھر کوئی لیٹر لکھتا خلیفۃ المسلمین یہ امیر بھی برابر نہیں، پھر حضرت عثمان کسی اور کو تبدیل کر کے بھیجتے، 6 مہینے نہیں گزرتا پھر تیسرا کوئی لکھتا لیٹر کہ یہ امیر بھی ہمیں سیٹ نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو بھی بدلائیے۔ تو یہ چیز بھی اب رقبات کے لحاظ سے سینکڑوں کیا ہے عمرا تھے حضرت عثمان کے انڈر میں، کہاں کہاں عمارت تبدیل کرتے رہتے اور کتنے لوگوں سے تبدیل کرتے۔ ہر امیر جو تبدیل ہو کے آتا حتی الامکان ان لوگوں کو سیٹسفیکشن کرنے کی ضرورت محسوس کرتا اور ان کے لحاظ سے تگودو کرتا کہ یہ لوگ کوئی شکایت نہ کریں، لیکن یہ تھے بدبخت جن میں کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، نرمی کرنے سے انسان اور جری ہو جاتا ہے۔ جو شرپسند ہوتے ہیں نا ان میں نرمی کرنے سے انسان جری ہو جاتا ہے، جو عاقلتاً عقل مند ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ نرمی سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ نرمی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن جو بدبخت ہوتے ہیں وہ نرمی اچھائی سے فائدہ نہیں، وہ دراصل نقصان میں اور مبتلا کر دیتے ہیں اس کو۔ جیسا کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زور کا واقعہ ہے کہ سعد بن قیس ایک صحابی تھے اور بڑے جنگجو تھے۔ جب یہاں پر بغاوتیں ہوئی تھی تو وہ بغاوتوں میں بھی اسلامی مسلم رعایا یا وہ رعایا جو کہ غریب ہے، مظلوم ہے، یہ کشتیوں کے ذریعے بارڈر پہ جاتے تھے اور وہاں جا کے وہاں کے لوگوں کو جو مال ہو سکتا وہ مال دے کے آتے تھے تاکہ کیا ہے غریبوں کو کیا ہے کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ان سے لینے آئی اور یہ کسی کو معلوم نہیں تھا یہ جنگجو کمانڈر یہ کون ہے جو سعد بن قیس ہیں، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ وہ آتے عام حلیوں میں اور کیا ہے تقسیم کر کے چلے جاتے، اور یہاں ادھر طرف بارڈر پہ جو دشمنان اسلام تھے وہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو ایک عورت آئی، انہوں نے اس کو بھی غلہ دیا۔ اب ایک نیک عورت ہوتی تو احسان مند ہوتی کہ غریب تھی، غلہ دیا، لیکن یہ بدبخت تھی
تو وہ بدبخت ہوتے ہیں، اچھائی کا بھی فائدہ برائی سے لیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے دشمنان اسلام تھے جو کچھ بارڈر پہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے، جنگجو لوگ، ان کے پاس جا کے بولی تمہیں قیس چاہیے نا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں پتہ کر لی۔ کہا کہاں؟ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور خیرات دے رہے ہیں۔ تو کبھی دیکھی ہے قیس کو؟ کہا کہ میں نے نہیں دیکھی۔ پھر کیسے اس حیثیت سے تو کہتی ہے کہ وہی قیس ہیں؟ کہا کہ میں نے جب پوچھا ان سے کہ آپ کچھ دیجئے مجھے، تو انہوں نے جو دینے کا انداز تھا وہ بادشاہوں کا تھا، فقیروں کا نہیں تھا کہ جیب دیکھ دیکھ کے دینے کا۔ ان کا انداز بڑا کھلا تھا اور بڑے جی بھر کے دیا مجھے۔ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ قیس ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ بہادر قوم وہی ہے جو کیا ہے ہم پر حملہ کی تھی، اور بعد میں انہیں پکڑا، بدبختوں نے شہید کیا اکیلے تنہا، کیونکہ وہ فوج لے کے نہیں آئے تھے، وہ خیرات کرنے کے لیے آئے تھے وہاں پر۔ تو سب مل کے ان پہ حلہ بولا اور انہیں کیا ہے قید کیا، اور اس کے بعد انہیں شہید کیا۔ پھر بھی پوچھا تجھے معلوم ہے یہی قیس ہیں؟ کہا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے یہی قیس ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کا انداز شاہانہ تھا دینے کا۔ آخرکار بعد میں اس اطلاع کی تصدیق ہو گئی کہ یہی قیس تھے۔ تو ایسے اچھائی میں بھی جو بد نظر ہوتے ہیں، جو برائی پسند ہوتے ہیں، وہ برائی نکال لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہونے لگا۔ تو سب سے پہلا میں نے بتایا تھا نا، ایران کی سلطنت گئی تھی، ایران کی تہذیب گئی تھی۔ تو اس حیثیت سے نمبر 1 دشمن کون تھا؟ ایران تھا۔ آج تک بھی ایران ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلامیہ جمہوریہ لکھ لیا ہے اس نے، لیکن آپ کو معلوم نہیں اندر تانے بانے کہاں ملتے ہیں ایران کے آج بھی۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، کیا جب تک آپ لوگ گہرائی کے ساتھ اسے مطالعہ نہیں کریں گے اس صدی میں کیا ہوا ایران کے اندر، اور کس طرح خمینی کی حکومت آئی، جس کو بعد میں خود سنیوں نے بھی کیا کر دیا، بہت سے آیت اللہ، روح اللہ، اس طرح کے القاب دے دیا۔ یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی روح ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یعنی کہ وہ بدبخت ہے جس نے کیا کھل کے اماں عائشہ کو گالیاں دی ہیں، کھل کے صحابہ پر گالیاں دی ہیں اپنی کتاب میں۔ لیکن جو انقلاب برپا کیا اس حیثیت سے بہت سو نے دھوکہ کھایا اور کہہ دیا کہ اسلامیت اور اسلامی انقلاب 19ویں صدی میں کہیں نہیں ہوا سوائے ایران کے۔ یہ صحیح بات ہے، انقلاب تو کہیں سکسیس نہیں ہوا سوائے ایران کے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ پہلے اسلامی انقلاب ہی نہیں تھا۔ تو کائی کا اسلامی انقلاب؟ وہ شیعی انقلاب تھا۔ لیکن آج بھی وہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہاں پر۔ تو غرض کہ یہ شروع بھی وہیں سے ہوا تھا، کیوں؟ ان کی سب سے قدیم تہذیب مٹی تھی۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابو لولو فیروز کہاں کا تھا؟ ایرانی تھا۔ ہرمزان کہاں کا تھا جو شبہ میں قتل ہوا؟ ایرانی تھا۔ تاش میں میٹنگ کرنے والا غلام کہاں کا تھا؟ عیسائی، ایرانی تھا۔ اب ایران میں ہی سب سے بڑا فتنہ بھی اٹھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت میں خاص کر یہ 28واں سال جب شروع ہوا، سمجھیے کہ انہوں نے کیا ہے 23 میں، بلکہ 23 پورا ہو چکا تھا، 24 کے محرم میں، محرم 3 کو خلافت پہ بیٹھے۔ ہم نے سنا ہے نا، محرم 1 کو خود حضرت عمر دفن ہوئے، تو محرم 3 کو 3 دن بعد خلافت میں بیٹھے 24 میں ہجری کو۔ تو یوں سمجھ لیجئے پورا 24 گزرا، پورا 25 گزرا، پورا 26 گزرا، پورا 27 گزرا۔ یہ 4 سال ہیں جن میں یہ پرکھنا شروع کرے کہ خلافت اور اس رحمدل انسان کو کیسے ہم چکر میں لائیں۔ انہوں نے کام شروع کیا، یہ 4 سال بڑے غور سے دیکھ۔ پہلا کام جو شروع کیا بدبختوں نے کیا کیا، وہاں کے جو لوگ رہتے تھے، عام مسلمانوں نے پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کو جا کے اشکالتے تھے کہ تم لیٹر لکھو، یہ امیر صحیح نہیں ہے، اس کے پاس فلاں برائی ہے، یہ برابر نہیں کرتا، یہ عدل نہیں کرتا، یہ یوں نہیں کرتا، یہ یوں نہیں کرتا، تم ہزاروں شکایتیں لکھتے رہو۔ جب ایک اب مثلاً سمجھیے کہ آپ کو میں بتا دوں، کسی جگہ کی تنظیم یا کسی جگہ میں اچھی تنظیم ہونی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ بہترین لیڈر ہونا چاہیے۔ اچھا، بہترین لیڈر آ گیا، اگر اس کو لیڈری کرنے کا موقع ہی نہیں دیں، 6 مہینے بھی بیٹھنے نہیں پاتا، اس کو تبدیل کر دیں، تو وہ کیا جوہر دکھائے گا؟ نہیں دکھا سکتا، تو ٹائم ہی نہیں دیا۔ تو اب 1 سال میں 2 گورنر بدلتے رہیں گے تو عام لوگ تو کیا سمجھیں گے؟ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، لیکن خواص سمجھتے تھے اسے صلاحیت یوز میں لانے کے لیے ٹائم نہیں دیتے ہیں یہ لوگ۔
ایک انسان کے پاس ٹیلنٹ ہے، لیکن ٹیلنٹ کب ظاہر ہو؟ جب اس کے پاس 10 سال 15 سال وقفہ دو اس کو، تو کچھ کر کے بتائے گا۔ 6 مہینے میں کیا کر کے بتائے گا؟ تو یہ 6 مہینے کے اندر ہی لکھنا شروع کر دیتے کہ ہمیں کیا ہے، آپ کا امیر پسند نہیں ہے، یا اس کے پاس فلاں ہے، اس کے پاس فلاں ہے، اس کے پاس فلاں ہے۔ تو حضرت عثمان ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے بھیجنا شروع کر دیتے۔ اب اس سے کیا ہوتا؟ کوئی نظم و نسق مستحکم نہیں ہوتا۔ اب سب سے پہلے میں نے پہلے بتایا تھا، پہلا امیر کے خلاف شکایت ہوئی حضرت عثمان کے دور میں کوفے سے۔ اب یہاں حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں یہاں شروع ہوا بصرہ سے، اور بصرہ کیا تھا؟ ایران کے حصے میں سے تھا، ایران کے بالکل قریب تھا۔ بصرہ والوں نے پہلی شکایت کی، اور کن کے خلاف شکایت کی؟ ابو موسیٰ اشعری 5 سال سے وہاں پر گورنر تھے، 5 سال سے۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ ہم بہت برداشت کر لیے، آپ ان کو نکالیے، ان سے کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب بلا کے پوچھا گیا آگے نقص کیا ہے، انہوں نے بات بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھوں کو کب تک آپ بھیجتے رہیں گے، ذرا جوان کو بھیجو۔ مستی کی بات اس طرح کی، حالانکہ بوڑھا ہونا، معمر ہونا تجربے کاری کی نشانی ہے، وہ بہترین سنبھال سکتے ہیں، ان کو اندازہ ہے، تجربہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کیا ہے، پھر ان کی باتوں کو حضرت عثمان نے سنا، تو اس کی جگہ 25 سال کا ایک نوجوان عبداللہ بن عامر ان کو بھیجا۔ وہ بڑے جنگجو بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ جب یہ پہنچے کوفے میں تو 6 مہینے نہیں گزرے، ان کے خلاف بھی انہوں نے کیا شکایتیں کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت عثمان نے انہیں لکھا کہ اب ان کے ساتھ بہتر انداز میں تم سلوک کرو، تمہارے ساتھ وہی بہتر انداز میں سلوک کریں گے۔ تو یہ خاموشی سے دبے، لیکن اطراف و اکناف کے بارڈر کے ایرانیوں کے اندر جتنے بڑے بڑے کیا ہیں بستیاں تھیں جو فتح کیے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر تو اب نہیں رہے، ہم سب مل کے ہی مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں تو کیا بات ہے، ہو جائیں گے۔ تو بغاوتیں اٹھنے لگی۔ تو ایک طرف تھا استخر، ایک ملک کا نام ہے، ایک طرف تھا جور، دوسرے ملک کا نام ہے۔ یہ پورے ایرانیوں کے اندر آنے والے ملک تھے۔ یہاں کے اور وہاں کے دونوں لوگوں نے متفقہ ہو کے پلاننگ کی کہ ہم بغاوت کر دیں گے، اور باغی ہو گئے، اعلان کر دیا کہ ہم یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیں گے، ہم خود اپنے کیا ہے مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اس وقت عبداللہ بن عامر یہاں تھے، تو انہوں نے کیا کیا، 2 لشکر تیار کیے بصرہ سے۔ ایک لشکر کے بانی، ایک لشکر کے امیر خود رہے، اور ایک لشکر کو اپنے ایک ساتھی حرم بن حیان، جو کہ بہت ہی زہد و ورع میں کیا اونچے تھے، للہیت میں اونچے تھے، ان کے سپرد کیا ہے ایک لشکر بھیجا، اور ایک لشکر خود لڑنے کے لیے استخر، اور ایک لشکر یہ جور کی طرف گئے۔ وہاں یہ ہوا کہ یہ 1,20,000 کے قریب فوج جمع کر لیے تھے باغی لوگ، اور ان سے مقابلہ ہوا، بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ اور مقابلہ پہلے دن ہوا، کوئی رپورٹ نہیں، دوسرے دن ہوا کوئی رپورٹ نہیں، تیسرے دن ہوا کوئی رپورٹ نہیں، بلکہ بہت سے دن کھینچنے لگا۔ تو حضرت حرم بن حیان، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، حرم بن حیان نے، جو کہ بہت اللہ والے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں عبادت میں مصروف ہوتے تھے، وہ روزہ رکھ کے جنگ کرتے تھے، حالانکہ نفلی روزہ۔ تو ان کا ایک غلام تھا جو روز انہیں افطاری کے لیے 1 روٹی اور پانی رکھ جایا کرتا تھا۔ افطاری کے وقت وہ روٹی کھاتے اور پانی پی لیتے۔ تو وہ لگاتار روزہ رکھ رہے تھے، تو اچانک انہیں صرف پانی ہی ملنے لگا۔ اب ایک دن انہوں نے سمجھا کہ بچہ کیا ہے، بھول گیا میرا غلام، پانی پی لیا، شکایت نہیں کی، اور دوسرے دن بھی پانی پر ہی روزہ رکھا، پھر تیسرے دن بھی پانی پر ہی روزہ رکھا۔ جب ایسے ہی 7 دن گزرے تو ان کی زبان سے اچانک غلام کے پاس یہ بات زبان پہ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں بھی دیکھ رہا ہوں پچھلے دنوں سے تم میرے لیے روٹی رکھنا ہی چھوڑ دیے ہو، صرف پانی رکھ جاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں تو روٹی پانی دونوں رکھ کے جاتا ہوں، آخر روٹی کون غائب کرتا ہے، صرف پانی کون رکھ دیتا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں، میں تو ہر روز آپ کے لیے روٹی بنا کے رکھ کے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی روٹی نہیں ملتی، افطار کے وقت مجھے جو ملتی ہے صرف پانی ملتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ آج میں گھاٹ میں بیٹھ کے دیکھوں گا آخر روٹی لے جاتا کون ہے، آپ کو صرف پانی کیوں ملتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے اسی طرح روٹی پکائی اور اسی طرح کیا ہے وہاں پر رکھ دی، اور دیکھنے لگا کہ آخر افطار سے پہلے کون آ کے روٹی لے جاتا ہے۔
تو کیا دیکھتا ہے عجیب ایک شہر، وہ جو سامنے شہر جس کا محاصرہ کر کے پڑے ہوئے تھے، تو وہاں سے شہر سے ایک کتا آیا اور وہ روٹی کو اٹھا لیا، اور وہ گھات میں بیٹھ کے دیکھنے لگے کہ یہ کتا کرتا کیا ہے۔ تو وہ روٹی اٹھائے چلتا ایک ایسے دروازے تک پہنچا جو کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا یہاں بھی شہر کا دروازہ ہوگا۔ یہ لوگ کئی دن سے پڑے ہوئے ہیں کہ شہر کو ہم کیسے انڈر میں کریں، کیسے حملہ کریں، اور یہ لوگ سخت فوجی ہیں، اور مقابلہ کیا ہے، کبھی بھی نہ شکست میں تبدیل ہوتا ہے، نہ یہ لوگ شکست میں تبدیل ہوتے ہیں، نہ فتح میں، کہ ہر روز جا رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج ان کو معلوم ہوا اس کتے کے ذریعے کہ پچھلے دروازہ ایک سرنگ ہے جہاں سے شہر کو راستہ جاتا ہے۔ تو وہ کتا وہ کیا کیا، وہ روٹی لیے وہاں گیا، اور وہ سرنگ میں گیا، وہاں سے اندر شہر کو چلا گیا۔ اب یہ عجیب بات جب انہوں نے دیکھا، بھاگتے دوڑتے آئے اور حرم بن حیان سے کہا کہ آپ کی روٹی کون لے جاتا ہے، مجھے معلوم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایک کتا ہے جو دراصل آپ کی روٹی لینے شہر سے آتا ہے اور پھر اٹھا کے شہر جاتا ہے، اور شہر کا راستہ ایسے جنگل میں ہے جہاں پر ہمیں وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا، یہاں سے بھی شہر کو ایک راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے دراصل یہ اللہ کی مدد ہے جو اللہ نے کتے کے ذریعے ہمیں بتائی ہے۔ اب تو معاملہ صاف ہو گیا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں یہ کیا نہیں کر سکتے، مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اور یہ سب دروازوں پہ ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جنگل کا راستہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ تو دوسرے ہی دن فوری طور پر کیا ہے، جنگ کے لیے تیار کیا اپنے لوگوں کو، اور سیدھے اس سرنگ سے گئے، اور وہاں پر صرف 2 سپاہی کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا، اور ان کے حاشیے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی یہ راستہ بھی ہم کو کیا ہے جان لے گا۔ تو انہوں نے کیا ہے ان لوگوں کو مارا اور اندر گئے، اور وہاں سے دروازہ کھول دیا، اور دروازہ جیسے ہی کھلا پوری فوج اندر آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں جب انسان ناممکن کو بھی ممکن کر دکھانے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے، جب انسان الہیت پہ اتر آتا ہے، جب انسان اللہ کے محبت اور اللہ کے لیے کیا ہے ایسا بن جاتا ہے کہ دن کا غازی اور روزے دار، رات کا تہجد گزار، تو اللہ تبارک و تعالی معمولی کیڑے مکوڑوں کو بھی ان کے فیور میں کر دے چاہے کہ ان کے لیے راستے کے لیے کام کرو، ان کے لیے بہبودی کے لیے کام کرو، ان کے فائدے کے لیے کام کرو۔ جب یہ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی مانی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، تو چونٹیوں کو بھی حکم دے دیتا ہے کہ ان کی مخالفت میں کام کرو، ان کے فیور میں کوئی کام نہ کرو۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلتی ہے، اور کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے حکم کا انکار کرتی ہو سوائے جن و انس کے۔ تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود اور اس کی اطاعت میں لگتا ہے، تو مخلوقات کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کی اطاعت میں لگے رہو، اس کے لیے راہ فراہم کرو۔ لیکن انسان جب بگڑ جاتا ہے تو زمینیں بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، زلزلے شروع ہو جاتے ہیں، سمندر بھی اپنا کام بگاڑ دیتا ہے کہ وہاں سے کیا ہے سیلاب آنے شروع ہو جاتے ہیں، سونامیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں، پہاڑ بھی اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ کبھی کبھی تھرا کے بڑے بڑے ٹیلے وہاں سے اوندھے منہ گر جاتے ہیں، بس لاریاں چپک جاتے ہیں۔ آج تو ہر روز ایک آپ کو کیا ہے نیوز ملتی ہے کہ فلاں لاری چپکی، فلاں کار چپکی، فلاں ایکسیڈنٹ ہوا۔ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں اس کی اطاعت میں لگے رہے تو یہ کام ہوتا۔ یہ دراصل میں یوں بتایا کہ حضرت عثمان غنی کے خلافت کے 5ویں سال ہی لوگوں کے اندر ایک طرح کی بے چینی پھیلنا شروع ہو گئی، جس کی وجوہات کیا تھی؟ نئے مسلمان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ جو سب سے بڑا تھا وہ یہ کہ حضرت عثمان کی رحم دلی سے غلط فائدہ اٹھانے والے تھے۔ یہاں مدینے کا ماحول کیا تھا یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ حضرت عثمان غنی انتہائی سخی تھے، معمولی مانگ کے لیے جس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا اس سے بڑھ کے دیتے تھے، جس کی وجہ سے بعض لوگ وہ ہو گئے تھے جو مال غنیمت کو کبھی دیکھا نہیں تھا، مال کو دیکھا نہیں تھا۔ جب ان کو عطیات اس طرح ملنے لگے تو یہ لوگ اپنے آپے سے باہر ہونے لگے، پاگل پن سوار ہونے لگا، دیوانے ہونے لگے، اور اسی مال کے تھرو کیا ہے سب کے لیے ٹارچر اور اذیت کا باعث بن گئے۔ ظالم کو مال ملے گا تو کیا ہوگا؟ یہی حال ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی حیثیت سے دیتے تھے،
اور اپنے مال میں سے دیتے تھے، بیت المال سے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی ان کے پاس خصوصی مانگتا تو وہ اپنے ہاتھ سے دیتے، جب بیت المال کا مسئلہ ہوتا تو اس وقت بیت المال سے دیتے۔ اب آئے ایک صحابی، بلکہ تابعی کہہ لیجئے، نوجوان سا بچہ، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا مسجد نبوی کی صحن میں ایک اینٹ رکھے، کون؟ خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ رقبے پر حاکم، لیکن تکیہ نصیب نہیں ہے، ایک اینٹ پتھر ایک رکھ کے اپنے سر کو رکھے ہوئے ایک باریش داڑھی والے بزرگ سو رہے ہیں۔ میں نے جب ان پر نظر پڑی تو میں ان سے زیادہ حسین و خوبصورت تر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب اس حیثیت میں بھی ان کو دیکھا کہ ان کا گورا پن، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی جو اوپر کی جلد تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو داڑھی تھی، اللہ اکبر، میں دیکھتا رہ گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا خوبصورت بھی؟ یہاں تک کہ ابھی دیکھ ہی رہا تھا نظر بھر کے آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ بس میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ نے آنکھیں کھول دی۔ پوچھا کیا نام ہے؟ کہا کہ میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں۔ اپنے ساتھی غلام کو جو کہ پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہا کہ تم جاؤ، اور کیا بولے وہ پتہ نہیں تھا، اور ان کو بولے حضرت عثمان غنی کہ تم بیٹھ جاؤ۔ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ایک بہترین حلہ، یعنی عبا، اس زمانے کا بہترین کپڑے کا عبا، اور 1000 دینار کی پوٹلی، وہ جو بھیجے تھے نا غلام، وہ لے کے آیا ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان نے اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے قمیص پہنائی، حلہ پہنایا، اور اس حلے کے جیب میں کہا کہ بیٹا یہ میری طرف سے رکھ لو، تھوڑا کیا ہے جی، میری طرف سے ایک چھوٹی سی خدمت ہے، ایک چھوٹا سا تحفہ ہے تمہارے لیے، یہ رکھ لو 1000 دینار۔ میں حیرت کا پتلا بنا کھڑا تھا کہ میں نے ابھی مانگا بھی نہیں، ابھی میں نے کچھ پوچھا بھی نہیں، اور دینے والا اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ 1000 دینار پتہ ہے کتنا ہوتے ہیں؟ کروڑ سے بڑھ کے ہوتا ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ دینار کیا ہے؟ سونے کا سکہ ہے، اور درہم کیا ہے؟ چاندی کا سکہ ہے۔ 1000 سکے جو کہ دینار بنتے ہیں، اور ایک ایک دینار کیا ہے؟ بہت موٹے وزنی ہوتے ہیں۔ تو یہ 1000 دینار کی ایک پٹلی پوری کی پوری عطا کر کے ایک بچے کو، اور ایک حلہ پہنا کے جب بھیجا، وہ اپنے ابا کے پاس پہنچے اور کہا کہ عجیب بات ہوئی کہ آج میں مسجد نبوی سے ایک بہترین بارعب شخصیت اور بہترین وجیحہ شخصیت سے ملا، خوبصورت ترین تھے، اور انہوں نے مجھ پر یہ عنایت کی۔ تو انہوں نے پوچھا تجھے پتہ ہے کہ یہ 1000 دینار دینے والے کون ہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا کہ وہی ہیں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی۔ وہ بچے کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کون ہے۔ تو اس طرح یہاں پر سخاوتیں ہو رہی تھی، ایک طرف یوں سخاوتیں ہو رہی تھی، دوسری طرف یہاں پر ان کی رحمدلی سے دوسرے انداز میں کیا ہے لوگ سوچ رہے تھے۔ تیسری طرف کا بھی حال سنیے کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت اس حیثیت سے، خاص کر مکہ مدینہ اور اطراف و جوانب کے جو لوگ تھے، وہ لوگ حضرت عثمان غنی سے انتہائی ان کی نرم دلی کے باعث قریب ہوتے جا رہے تھے۔ قریب ہو کہ کیا ہے؟ ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا، ہر معاملے میں پوچھنا، فلاں یوں کیوں کیا، فلاں یوں کیوں کیا۔ حضرت عثمان بھی اس کو کوئی برا نہیں سمجھتے تھے، بڑے اچھے انداز سے ان کو کیا ہے ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے۔ تو اس سے بھی لوگوں کے اندر جراءت بڑھ گئی، کیا جی یہ تو کیا ہے جی، ہم کبھی جاتے ہیں، کبھی جائے کیا ہے پوچھ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ذرا قدرت کے کام بھی دیکھیے، کچھ عجیب کام ایسے ہو گئے جس سے حضرت ابوبکر و عمر کی خلافت میں نہیں ہوئے، تو فتنہ پردازوں نے اس کو بھی نوٹ کر لیا۔ اب اس میں سے ایک سب سے اہم کام سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھتے تھے نا، اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ اب خطبہ وغیرہ کے لیے ایک تو جمعہ کا خطبہ اس میں کھڑے ہو کے دیتے ہیں، لیکن عام خطبات کے لیے اللہ کے رسول کوئی اور چیز استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہم نے کیا کیا، وہ ممبر کو صرف کیا بنا دیا، خطبے کا ممبر بنا دیا، جمعہ کے خطبے کا۔ اگر عام پروگرام کون تبھی دیں گا وہاں تو اس کی نلی پکڑ لیں گے، یہی تجھ کے سارے ممبر پہ چڑھا، ممبر پہ جمعہ پہ چڑھنا، یہ کون بولے؟ یہ ہمیں بنا لیے بعد میں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ ممبر پر ہی دیتے تھے۔ جب بھی کچھ بولنا ہوتا تھا، اگر وہاں نہیں ہے تو ممبر لایا جاتا تھا، جہاں بولنا ہوتا وہاں ممبر پہ بیٹھتے تھے۔ میں نے پہلے بھی سنا تھا، پہلے میرا بچپن تھا کہ ایک بزرگ کیا ہے اپنے طواف میں 10 دن گزارے، چاند نظر آیا، یہاں حال ہی میں ایک مسجد میں،
تو ماشاءاللہ وہ بندے ذرا کیا ہے کہ سوچے کہ کچھ نصیحت کر کے جائیں. جاتے وقت عید کی رات تھی، عید کی رات نکل چاند نظر آ گیا تو ان کا اعتکاف ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے لیے کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں. حالانکہ کوئی عالم وغیرہ نہیں تھے، بس میرے بچپن کا واقعہ یاد آیا میں بول رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ممبر پہ بیٹھ گئے بولنے کے لیے. وہاں وغیرہ چیئر بھی نہیں تھی تو وہ 10 منٹ 5 منٹ بولے ہوں گے اور بیٹھے لوگ کیا ہیں کم از کم اس میں 50 سے بھی کم ہوں گے. لیکن اس کے بعد تقریباً عید کی رات تک 1 گھنٹہ ہنگامہ کھڑا رہا کہ یہ ممبر پہ کیسے بیٹھ کے بولے. وہ تو جمعہ کا ہے ممبر، یہ ممبر پہ کیوں بیٹھ کے بولے؟ بولنا تھا تو نیچے بیٹھنا تھا یا محراب میں بیٹھنا تھا یا چیئر پہ بیٹھنا تھا. ممبر پہ کیوں بیٹھے؟ اور ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں کبھی کوئی ممبر پہ خطبہ دیا ہو پھر اس کے بعد سوائے جمعہ کی. ورنہ تو اللہ کے رسول کا ہر عام خطبہ بھی ممبر ہی پہ ہوتا تھا. تو جمعہ کا خطبہ تو کھڑے ہو کے، عام خطبات بیٹھ کے. تو جب حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے جس پہ اللہ کے رسول بیٹھے میں بیٹھ جاؤں؟ کہ اللہ کے رسول میں برابر؟ یہ نہیں ہو سکتا صدیق سے. تو انہوں نے کہا کہ ایک سیڑھی نیچے چھوڑ دی. جس سیڑھی پہ اللہ کے رسول بیٹھتے تھے اس کے نیچی سیڑھی پہ یہ بیٹھنے لگے. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا انہوں نے کہا کہ میں عمر کی برابری کروں، یہ میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ سب سے نیچے جو سیڑھی وہاں بیٹھنے لگے، وہاں بیٹھنے لگے. 2 سیڑھیاں اوپر ہوتی تھی، تیسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے. ایک حضرت محمد الرسول اللہ ان کی برابری حضرت ابو بکر نے کی ہے، حضرت ابو بکر کی برابری حضرت عمر نہیں کرنا، یہ نہیں چاہتے تھے. اب حضرت عثمان آئے تو کہاں بیٹھے؟ 3 ہی سیڑھیاں تھی. حضرت عثمان نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ میں بڑھاؤں تو بہت لمبے سیڑھیاں ڈالنا پڑیں گے، اس وجہ سے جہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں. تو انہوں نے پھر ریٹرن اوپر لے لیا. لوگوں نے کہا کہ ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا. اب ایک قدرتی باتیں ہونے لگی، قدرتی. تو اور اسی طرح سمجھیے کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی. یہ کب بنائی؟ جب 6 ہجری میں حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کہا کہ میں شاہان جو بھی دنیا ہے، جو اہل دنیا کے جو بھی بڑے بڑے بادشاہ ہیں، میں ان کو خط لکھنا چاہتا ہوں. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی بادشاہ اس وقت تک کسی بادشاہ کا خط قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس خط پر سیل نہ ہو، مہر نہ ہو. تو اللہ کے رسول کے پاس کوئی مہر نہیں تھی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ آپ مہر بنائیے، ایک انگوٹھی بنا دیجئے جس میں نشان لگا ہوا ہو آپ کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا کہ بنا دو. تو وہ بنایا گیا. اور وہ بنانے کا سسٹم کیسا تھا کہ یوں تھا کہ اللہ رسول محمد ایسے پڑھیں گے نیچے سے تو بنتا تھا محمد الرسول اللہ. اللہ کو سب سے اوپر لکھا تھا، درمیان میں رسول لکھا تھا، اس کے سب سے نیچے محمد لکھا تھا. اور نیچے سے بنتا تھا، پوری عبارت یوں بنتی تھی کہ محمد الرسول اللہ. اور وہ عبارت آج تک بھی کیا ہے ہمیں میوزیم وغیرہ میں مل جاتے ہیں بہت سی جگہ، وہ آپ کو سیل ملے گا جس زمانے میں اللہ کے رسول نے بنایا تھا. تو وہ انگوٹھی تھی ایک لوہے کی انگوٹھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کی نیت سے نہیں، مہر ثبت کرنے کی نیت سے انگوٹھی میں کیا ہے کبھی کبھی رکھتے تھے اپنی انگلی میں. اور کبھی خطبہ ایک جمعہ جب آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے نوٹ کیا کہ آپ کی انگلی میں انگوٹھی ہے. تو اگلی جمعہ جب آئے تو سب صحابہ کی انگلی میں انگوٹھی تھی. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ آپ نے پہنا؟ کہا کہ میں خواہش سے نہیں پہنا ہوں، میں مہر لگانے کے لیے پہنا ہوں، ورنہ تو مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں ہے. نکال کے رکھ دیا تو صحابہ نے بھی نکال کے رکھ دیا. اسی وجہ سے پہننا جائز تو ہے، لیکن وہ کیا ہے کسی علاقے کا بڑا ہو تو صحیح لگتا ہے. خواہ مخواہ کی لمبی لمبی ٹوپی، اس کے پاس کیا ہے لال لال انگوٹھیاں، پیلے پیلے انگوٹھیاں، ہرے ہرے انگوٹھیاں، ہر ایک انگلی میں ایک انگوٹھی. پھر اس کے بعد کیا کرتا اس کے اوپر ابھی آگے گئے تو انہیں بولتا یہ رنگ کی انگوٹھی میں تم نہ اتنا فائدہ ہے کہتے، وہ رنگ کی انگوٹھی میں نقصان ہے کہتے. تو ٹھہرو تم نہ پتھر چن کو دیتا ہوں، کون سے پتھر قسمت والا بن گیا بولے تو پھر اللہ کا ہی کو ہے. جب پتھر اٹھاؤ دیکھو کون سے پتھر میں قسمت ہے، اٹھاؤ جیب میں رکھ لو تو بت ہی ہو گیا. اور بہت سے لوگ آج بھی اس کو مانتے. حیرت ہوتی ہے اس سائنسی دنیا میں اب بھی ان باتوں کو مانتے ہیں. اور جو کیا ہے پیسہ کھینچنے والے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں معمولی پتھر کی انگوٹھیاں دے کے ہزاروں لاکھوں لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی قسمت کا ہے، بھائی پتھر یہ کبھی نہیں ملتا، پہن لو سب برابر ہو جائیں گا. کیا ہو جائیں گا؟ خسکم جہاں پاک جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو کے مریں گا وہاں تو اوپر چل جائیں گا، ساتھ میں سورا اچھا ہو جائیں گا. اس کے واسطے بچا تو اتنا کچھ تو ہی برا ہوں گا. تو یہ چیزیں کیا ہیں بہت زیادہ رواج دیے ہیں لوگ، حالانکہ اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے.
رکھ لیجئے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، انگوٹھی پہننا ہی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بات ہے ضرورت، وہ ضرورت تھی اس وجہ سے، ورنہ تو کیا ہے انگوٹھیوں کا عام رواج ہمارے ہاں ہے بھی نہیں، نہ وہ ایک کیا ہے اسلامک کلچر ہے، جسے بعد میں جا کے کیا ہے کلچر میں بنا دیا گیا۔ اب دیکھیے نا، میں کل رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ مہندی لگانا عورت کے لیے جائز ہے، اور یہ مہندی کا سسٹم جب ذرا پروفیشنل بنا نا تو کیا ہوا، مہندی لگانے والیاں بنی، یعنی خود کو مہندی ڈالنا نہیں آتا تو آپ کیا کریں، پیسہ دے کے مہندی دلوائیں، کن سے؟ وہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں مہندی لگانے کی عورتیں، ان سے۔ اس حد تک بھی ٹھیک ہی تھا، لیکن میں کل پڑھ رہا تھا حیدرآباد کی ایک رپورٹ میں، کسی نے بھیجا تھا مجھے واٹس ایپ پہ، اب مہندی والیاں سے چھوڑ کے مہندی والوں سے مہندی والیاں جا کے لگواتی ہیں۔ اب اس کے لیے خاص کیا ہے، یو پی کے سائیڈ میں جو ماہرین ہیں، نوجوان بچے اس کلا کو سیکھتے ہیں، اور عید کے قریب حیدرآباد کے چوکٹوں پہ وہاں جہاں مالس ہیں، بڑے بڑے یہ ہیں، وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں باپردہ خواتین بے پردہ ہاتھ دیتی ہیں اندر سے، اور ساتھ میں اس کا بھائی کیا ہوتا ہے، حفاظت کے واسطے کھڑا ہوا ہوتا ہے، بے غیرت کہیں کا ہاتھ دے کے، کس کے پاس؟ غیر محرم کے پاس۔ اب وہ ڈالتا ہے ڈیزائن کی، اور یہ ڈالنے والی کی مہنگائی بھی زیادہ ہے، کہتے مہندی والی ڈالی تو 500 روپے کا تھا ڈیزائن، انہیں ڈالا تو 1500 روپے کا تھا ڈیزائن، وہ ڈیزائن۔ اب یہ خوش ہو کے کیا ہے، ہاتھ جا کے دے رہے ہیں، اب 1 گھنٹہ وہ ہاتھ پکڑ کے مسلتا رہے، ڈالتا رہے، ان کو خوشی ہوتی رہی کہ چلو ہم مہندی کے بہانے کچھ اور مزہ بھی لے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ایک سسٹم ہے، ایک چیز ہے جس میں مباح ہے، لیکن اس کو فتنے کا سبب بنا کے کیا ہے عقیدہ بگاڑ دیں، تو اس سے اللہ کی پناہ۔ تو یہ انگوٹھی کا سلسلہ بھی ہمارے یہاں بہت دراز رہا۔ ہر وہ پیر یا ٹوپی والا جس کو کیا ہے رقم کی ضرورت ہے، 4 انگلیوں میں 4 انگوٹھا پہن لے، اس کے بعد انہیں منگتے ہی کیا ہے 2000 کی نوٹس اس کے جیب میں، کیوں نے بہت بڑا اللہ والا کہ 4 انگلیاں میں پہن کو ہے کہتے انہیں اچھی 1 انگوٹھی نہیں کہتے، اس کے 4 انگوٹھا ہی کہتے۔ اب وہ انگوٹھی جاتی کیا کر وہ چھوڑ ڈالے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی ڈال ڈالے، انہوں پوری سلطنت جنہ سے سب بات کرے سے اڑے سو پھرے سے سب وہ انگوٹھی کہتے ہیں، وہ انگوٹھی گمتے ہی حالت خراب ہوئی کہتے ان کی، پھر ایک جن لا کو دیا کہتے ان کو، مچھلی کے پیٹ سے نکال کو لا کو، وہ پھر پہنتے ہی آئی کہتے سلطنت۔ یہ سب لکھا ہوا ہے باقاعدہ، قصص الانبیاء لے کے پڑھیے، نذیر بک ڈبوں میں مل جائے گی آپ کو۔ بھائی نذیر کا نام خراب نہیں کرتا میں، کون سے بھی ڈبوں میں لے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں مجھے، لیکن یہ قصص الانبیاء کی کتاب لے کے پڑھیے، واقعہ باقاعدہ سب تھے وہاں پر، کہ جتنا کچھ بھی حضرت سلیمان نے کیا تھا، ہوا میں اڑا تھا، پرندوں کی زبان بات کی تھی، پورے جنات ان کے انڈر میں تھے، یہ سب کا کرشمہ کیا تھا؟ وہ انگوٹھی تھا جو داؤد سے انہیں وراثت میں ملی۔ کائی کیجیے انگوٹھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ محبت میں گیا، انہیں محبت کرے گا تو انہیں انگوٹھی پہناتا کہتے، اس کے بعد گیا وہاں سے منگنی میں گیا، منگنی کیا کہتا تو انگوٹھی پہنانا کہتے، کیا جی منگنی ہوگی انگوٹھی نہیں، انگوٹھی نہیں ڈالتے جی، بات پکی ہوئی جب منگنی چھوئی نہیں جی تمہاری تو میں انگوٹھی ڈالو تمہیں، یہ کیا جی بات پکی ہوئی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہ دونوں متفق ہیں شادی کریں گے بول کے، کون سی انگوٹھی ڈالنا ہے؟ عجیب ہمارے، حالانکہ اس کی کوئی چیز ہے نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کے دور کا واقعہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگوٹھی بطور مہر کے استعمال کیے۔ اب بعد میں ابو بکر بیٹھے تو ابو بکر بھی وہی مہر استعمال کیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی، اپنے لیے خود نہیں بنایا، وہی مہر ان کے ہاتھ میں بھی رہتی تھی اور وہ بھی استعمال کرتے تھے چھاپا لگانے۔ اچھا حضرت عمر آئے تو حضرت عمر کے دور میں بھی انہوں نے وہی انگوٹھی استعمال کی اور وہ پورے 10 سال ان کے پاس رہی۔ اب یہ اتفاق دیکھو، حضرت عثمان غنی کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ایک ذرا بے تکلفی کے ساتھ، وہ جو کنویں کا کیا مڈھیر ہوتا ہے نا، مڈھیر جو کنویں کے اوپر ہوتا ہے نا، وہاں پاؤں ڈالے ایسے بیٹھے ہوئے تھے کسی باغ میں، اور انگوٹھی جو تھی ہاتھ میں یوں پھرا رہے تھے۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ جھٹ سے انگوٹھی نکلی، کنویں میں گر گئی۔ اب حضرت عثمان کو بڑا رنج ہوا کہ یہ وہ انگوٹھی ہے جو اللہ کے رسول نے پہنا، پھر اس کے بعد ابو بکر نے پہنا، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے پہنا، پھر اس کے بعد میرے پاس آئی۔ یہ خلافت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی جو کہ گم ہو گئی۔ انہوں نے اس رنج میں بہت ڈھونڈا اس کو،
حتیٰ کہ ایک بہت بڑی جماعت کو لگایا کہ کنویں کا پورا پانی نکالو، اگر تہ میں بھی ہے تو نکال کے لاؤ، لیکن سب کوششیں کی گئی، انگوٹھی ملی نہیں، گم ہوئی، گم ہو گئی، گم ہونا تھا تقدیر میں، گم ہو گئی۔ آخر کار تھک ہار کے حضرت عثمان نے بعد میں چاندی کی انگوٹھی بنائی، اسی طرح جس طرح وہ انگوٹھی تھی، انہوں نے حکم دیا کہ ایسی ہی انگوٹھی بنا کے لاؤ چاندی میں۔ تو یہ بھی ایک طور پر ان کے اوپر نشانہ بنا دے، دیکھیے وہ دونوں برابر تھے تو انگوٹھی بھی ان کے پاس رہی، یہ تم برابر نہیں، قدرت ہی کی طرف سے کہ انگوٹھی گم ہو گئی۔ یہ سب حالات تھے جو آگے بڑھ رہے تھے، جو کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات کی وجہ بن رہے تھے۔ اب انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم سنیں گے کہ یہ چیزیں کس طرح فتنہ پردازوں نے اس کو ایک پیک میں بنایا اور کس طرح مسلمانوں کے اندر تفرقے اٹھنے لگے۔ یہ بہت ہی حساس موضوعات ہیں، انشاءاللہ جب آ کر تاخرات میں لمبے پروگرامز ہوں گے اس میں تو کیا ہے کھل کے باتیں سامنے آئیں گی، لیکن مسلمانوں آپ سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کیجیے۔ لائف کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ 5-10 منٹ لیٹ ہونا اچھا نہیں ہے۔ 2 دن باقی ہیں، ویسے اس کے بعد کون سا آپ کو کیا ہے 10:15 کو آنا ہے، اس کے بعد سے تو لیٹ ہی پروگرام ہے پورے 10 دن، تو اس کے لیے تو آپ کو آزادی ہے۔ اب ہم کیا ہے وقت کی پابندی کریں، اور اس کے بعد میں بھی وقت کی پابندی کروں گا، آپ کریں گے تو میں کروں گا، لیکن آپ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا، تو آپ بھی 10 منٹ لیٹ ہو جا رہے ہیں، اس حیثیت سے ہم سب سے معذرت خواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔